احرام میں جو لباس کی پابندیاں ہیں نا کہ انسلا لباس نہیں پہن سکتی، وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو مرد دیکھیں، خواب کی حقیقت تو یہ ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبقى من النبوة الا المبشرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت اب میرے بعد ختم ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملیں گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مل مبشرات، وہ خوشخبریاں کیا ہیں، یعنی وہ کیسے ملیں گی؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مومن کا خواب جو ہے وہ اتنے سچے ہوں گے کہ شاید ہی کوئی خواب ہو جو جھوٹا نکلے، لیکن اس سے کامل مومن مراد ہے جو باعمل مومن ہو. تو خواب کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں سچائی کا امکان ہوتا ہے، یعنی وہی یقینی چیز ہے، اس یقینی کے آپ 46 حصے کریں تو ایک حصہ اس میں خواب بنتا ہے، یعنی اتنی صداقت اس میں امکان ہوتا ہے جو 2.5% سے کچھ کم بنتی ہے. یعنی 40 حصے میں سے ایک حصہ 2.5% بنتا ہے تو 46واں حصہ اس سے بھی کم. تو اس لیے خواب میں، ہر خواب میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ 2.5% سے کم امکان ہوتا ہے کہ شاید یہ سچا ہو. باقی 97%، 97.5% اسی کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کے پراگندہ خیالات ہیں یہ. تو ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے اس حدیث کی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، پھر اس میں اللہ کی طرف سے دل میں اطمینان ڈالا جاتا ہے. وہ تو خیر اب ایک نئی بحث ہے کہ آپ کا خواب کب سچا ہوگا کب جھوٹا ہوگا، اس میں میں زیادہ نہیں پڑھ رہا، کیونکہ آج کل لوگوں نے نا خوابوں کو ایک پورا ہی اس پہ پوری ایک عمارت کھڑی کی ہوتی ہے. تو خوب سمجھ لیں خواب میں سچا ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن خواب سے کوئی شرعی حکم کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. اور خواب کو گراؤنڈ ریئلٹی پر کبھی ترجیح نہ دیا کریں. آپ کو کسی نے بتایا کہ آگے ڈاکو بیٹھا ہوا ہے مار دے گا، آپ سو گئے، خواب آیا کہ اس میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ڈاکو بیٹھا ہوا، تو آپ مریں گے، آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو خوابوں پہ بہرحال ترجیح دینی چاہیے. اور شریعت کا کوئی بھی حکم خواب سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا. خواب میں چاہے کوئی پیغمبر بھی آ کے آپ کو کہہ دینا کہ آپ پہ نماز معاف ہے تو بھی نماز معاف نہیں ہوگی، اس خواب کی تعبیر کی جائے گی. یراکی یہ مسئلہ کہ خواب میں جی روحیں سفر کرتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خواب میں آپ کی روح آپ کے جسم میں ہی ہوتی ہے، اس کو عالم خواب کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن وہ سفر وفر کہیں نہیں کرتی، ادھر ہی ہوتی ہے. ورنہ تو سارے امریکہ پہنچے ہوئے ہوں. مسبوق امام کے ساتھ کیسے سجدہ سہو کرے گا؟ اگر میں جماعت کی پہلی رکعت میں نہیں پہنچ سکا تو کیا میں امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کروں؟ غیر مسلم ملک میں آپ گوشت بغیر تحقیق کے نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ گوشت پراپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے والا مسلمان تھا، کلمہ گو. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اگر کوئی مسلمان آپ کو خبر دیتا ہے اور وہ مسلمان آپ کو قابل اعتماد لگتا ہے، بعض دفعہ ایویں پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے نا. ایک مسلمان کہہ رہا ہے یہ حلال ہے اور اس کا اپنا فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس نے اپنا گوشت بیچنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر آدمی کو اعتماد نہیں آتا، پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے یہ صرف بزنس کے لیے کہہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی صحیح آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور آپ کو اس کی بات پہ لگتا ہے کہ یہ یعنی جھوٹ نہیں کہہ رہا، تو پھر اس کی بات پر اعتماد کرنا جائز ہے. اس معاملے میں اگر وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہاتھ سے ذبح ہوا ہے اور اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں. آپ اس سے پوچھیں ضرور کہ تمہیں پتہ کیسے چلا، ایسا نہ وہ بھی ایسی کسی سے سن کے بتا رہا ہو، وہ کسی سے سن کے بتا رہا ہو. تو اس کو مستند ذرائع سے اگر پتہ چلا ہے پھر اس کی بات کا اعتبار کریں گے، ادروائز اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے. امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ ہی سجدہ کرنا ہے. لیکن اگر غلطی آپ سے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہوئی ہے، لیکن جب آپ سلام امام کے پیچھے تھے اس وقت جو غلطی ہوئی ہے اس میں تو نہ آپ سجدہ کریں گے نہ امام سجدہ کرے گا. لیکن اگر اس میں امام سے غلطی ہوئی ہے تو پھر امام سجدہ سہو کرے گا، آپ نے بھی کرنا ہے. لیکن اگر آپ سے غلطی امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہوئی ہے تو پھر اس میں آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے. امام تو وہ تو فارغ ہو چکا ہے، وہ تو ویسے بھی نہیں کرے گا. تو یہ سمجھ لیں، یعنی امام نے اگر غلطی کی ہے نا تو امام کے ساتھ آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، چاہے آپ اس وقت امام کے پیچھے تھے یا نہیں تھے، پھر بھی آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا. احرام میں جو لباس کی پابندیاں ہیں نا کہ انسلا لباس نہیں پہن سکتی، وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو مرد تو جرابیں نہیں پہن سکتا، لیکن عورت پہن سکتی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ تو عورت دستانے پہنے نہ جرابیں پہنے. بعض علماء کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے احتیاط اسی میں، لیکن پہن سکتی ہے. درود ناری، دیکھیے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا جو عمل ہے نا،
اگر اس میں کسی اور کے بال لگائے جائیں پھر یہ حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں اس کی ممانعت منقول ہے واضح لفظوں میں کہ کسی سے کے بال لے کر آپ کے لیے لگانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنے ہی بال، یعنی ڈونیٹر جو ڈونیٹ کرنے والا ہے وہ کوئی اور نہ ہو، آپ ہی کے اپنے بال اگر لگائے جا رہے ہیں، ڈونیٹ آپ ہی اپنے بالوں کو کر رہے ہیں، جیسے لوگ پیچھے کے بال آگے لگا لیتے ہیں، تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو الٹا لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک ضجعۃ لا یحبها اللہ، یہ لیٹنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے الٹا لیٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا۔ ویسے بھی انسان بےہودہ سا لگتا ہے الٹا لیٹ رہا ہے، تو اس لیے سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے یہ۔ باقی یہ کہ کسی کو نیند ہی نہیں آتی ہو، مجبور ہو، تو گنجائش ہے، ظاہر ہے کوئی وہ نہیں سوئے گا تو اور زیادہ دماغ خراب ہو جائے گا اس کا، لیکن اس شخص کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ اپنی عادت کو چینج کرے۔